الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. جب گلستان کو خوں کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی. اب ہم سے کہتے ہیں یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں. صدر محترم، حضرات علماء اکرام، معزز مہمانان اعظام و عزیز طلباء و طالبات، آج کے دن کو 15 اگست یوم آزادی کہا جاتا ہے. آزادی یہ انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزاد ہی پیدا کیا، اور جب سے انسانیت کا سلسلہ چلا، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام، اس وقت سے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کا سلسلہ چلایا، اور یہ غلامی کا شروع میں کوئی تصور نہیں تھا. ہر انسان اس وقت آزاد تھا. بعد میں کچھ ظالم و جابر لوگوں نے انسانوں کی خرید و فروخت شروع کی، انسانوں کو خریدنا اور بیچنا شروع کیا، اور غلام اور باندیوں کا یہ تصور ہونے لگا. جس دور میں ہم سب کے آقا و مولا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس دور کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے. اور اس وقت غلام باندی کا دور یہ شباب پر تھا. بہت زیادہ یہ ماحول تھا کہ غلاموں کو بازار میں خریدا جا رہا ہے، بیچا جا رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو آزاد کرنے کی فضیلت بیان فرمائی. چونکہ حضرات صحابہ اکرام نیکیوں کے حریص تھے، تو صحابہ اکرام نے جن کے پاس گنجائش تھی انہوں نے غلاموں کو خریدنا شروع کیا اور ان غلاموں کو آزاد کیا. شریعت مطہرہ میں، قرآن کریم میں اور حدیث میں ایسے بہت سے احکام کو بیان کیا ہے کہ اگر کسی مسلمان سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس گناہ کے کفارے میں غلام کو آزاد کرنے کا بھی ذکر ہے. وہ بھی اسی حکمت کے تحت ہے تاکہ یہ غلامی ختم ہو. آج اللہ کا شکر ہے کہ غلام باندی کی خرید و فروخت آج کے زمانے میں نہیں ہے، لیکن ایک غلامی کا ایک اور طریقہ ہوتا ہے، ذہنی اور جسمانی غلام بن جانا. ذہنی کہ جب ایک حملہ کرے اور وہاں کے لوگوں کو اپنا ذہنی اور جسمانی غلام بنا لے. ہمارا یہ ملک ہندوستان ایک ایسے لمبے دور سے گزرا ہے کہ جس دور میں یہاں کے لوگ انگریزوں کے ذہنی اور جسمانی غلام بنے ہوئے تھے. گویا کہ ہمارا ملک
یہ انگریزوں کا غلام تھا، جس کی مختصر سی تاریخ یہ ہے کہ سن 1600 عیسوی کے بعد اس ملک میں انگریز آیا۔ اس وقت جہانگیر بادشاہ کا زمانہ تھا، اور انگریز نے اس ملک میں آ کر تجارت کی اجازت چاہی کہ ہم آپ کے اس ملک ہندوستان میں تجارت کرنا چاہتے ہیں، اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے اپنی کمپنی قائم کی اور تجارت کا سلسلہ شروع کیا۔ بادشاہ نے اجازت دے دی تھی کہ باہر کے لوگ تجارت کرنا چاہتے ہیں، لیکن چونکہ انگریز کی بہت بڑی پلاننگ تھی اور بڑی لمبی منصوبہ بندی کے ساتھ انہوں نے کام کیا، تقریباً 140 سال تک انگریز نے یہاں کے بادشاہوں کو اور یہاں ہندوستانیوں کو یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ ہم آپ کے ملک پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ 1600 سے لے کر اور 1740 تک بہت خاموشی کے ساتھ انگریز اس ملک میں تجارت کرتے رہے اور جگہ جگہ انہوں نے اپنی کمپنیاں قائم کی، لیکن جب حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، جو ہندوستان کے بادشاہ اور بڑے اللہ والے اور بڑے منصف اور نیک بادشاہ تھے، جب آپ کا وصال ہوا اور آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے تو مغل حکومت تھی، مغلیہ حکومت میں انتشار پیدا ہو گیا، اور اس انتشار کے نتیجے میں پھر انگریز نے کھل کر کے یہ کام کیا کہ آہستہ آہستہ ہندوستان کے بہت سے علاقوں میں قبضہ کرنا شروع کر دیا اور جگہ جگہ اپنے گورنر مقرر کر دیے۔ انگریزوں سے سب سے پہلا جو مقابلہ ہوا ہے، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے 1757 میں بنگال کے نواب سراج الدولہ نے بڑی فوج کے ساتھ انگریز کی فوج سے مقابلہ کیا، جو اس بات کو سمجھے تھے کہ اب انگریز ہمارے ملک پر قبضہ کرنا چاہ رہا ہے اور اس کا مقصد تجارت نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے ملک کو غلام بنانا چاہتا ہے اور ہمارا ملک اور ہمارا جو ہے اسلام مذہب محفوظ نہیں رہے گا۔ نواب سراج الدولہ نے بڑی فوج کے ساتھ انگریز سے مقابلہ کیا، لیکن یہ مسلمانوں کی تاریخ رہی ہے کہ مسلمانوں کو غیروں سے اتنا نقصان نہیں پہنچا جتنا اپنوں سے نقصان پہنچا ہے۔ نواب سراج الدولہ کی فوج میں ایک میر جعفر تھے کہ جنہوں نے یہ بغاوت کی کہ نواب سراج الدولہ کی فوج کے راز کو فاش کیا اور انگریزوں کو فوج کی پوری پلاننگ بتلا دی، جس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ جو جنگ ایک لمبے ٹائم تک چلنی تھی وہ جلدی ختم ہو گئی اور نواب سراج الدولہ کی فوج کو شکست ہوئی اور مقصد میں کامیابی نہیں مل سکی۔ اس کے 10 سال کے بعد ٹیپو سلطان کے والد نواب حیدر علی نے 1767 میں انگریز سے مقابلہ کیا اور نواب حیدر علی کو کامیابی ملی اور برابر کئی جنگیں کی، اور پھر 1791 میں نواب حیدر علی کے عظیم بیٹے حضرت سید سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے انگریز سے مقابلہ کیا اور تقریباً 4 بڑی جنگیں کی، لیکن وہاں بھی ایک غدار پیدا ہوا، مسلمانوں میں سے ایک غدار کہ جس نے مسلمانوں کی فوج کے راز کو فاش کیا اور جو انگریزوں سے جا کر ملا، اور پھر سید سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت ہوئی۔ جس دن
ٹیپو سلطان شہید کی شہادت ہوئی تو انگریز افسر نے سلطان شہید کی لاش پر پاؤں رکھ کر اور کھڑے ہو کر یہ کہا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ اس کے بعد حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا دور آیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے انگریز کی پلاننگ کو سمجھا کہ انگریز اس ملک پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، جس سے ہمارا ایمان و اسلام محفوظ نہیں رہے گا، ہماری مسجدیں مدرسے محفوظ نہیں رہیں گے، ہمارا قرآن محفوظ نہیں رہے گا۔ اور آپ نے پورے ملک میں یہ تحریک چلائی اور جگہ جگہ آپ نے خطوط بھیجے کہ انگریزوں سے تمہیں چوکنا رہنا ہے، انگریزوں سے کس طرح پیش آنا ہے۔ یہ تحریک آپ نے شروع کی، لیکن اللہ کا حکم تھا کہ اس میں بھی کامیابی نہیں ملی۔ پھر آپ کے بڑے بیٹے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دارالحرب ہونے کا فتویٰ دیا کہ ہندوستان دارالحرب ہے، یہ دارالکفر ہے اور یہاں جہاد کرنا فرض و واجب ہے۔ اور پھر 1824 سے 1831 تک ایک بڑا سلسلہ چلا، اور جس کے نتیجے میں حضرت شاہ اسماعیل شہید اور حضرت سید احمد شہید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ان کی شہادت ہوئی۔ اس کے بعد پھر 1857 کا معاملہ آیا۔ 1757 سے لے کر اور 1857 تک تقریباً 100 سال کا زمانہ ایسا ہے کہ جس کی تاریخ کو بیان نہیں کیا جاتا ہے۔ یہ 100 سال تاریخ میں ایسی گزری ہیں کہ انگریزوں سے جنگ صرف مسلمانوں نے لڑی ہے، مسلمانوں کے علاوہ ایک بھی مسلمانوں کے علاوہ کوئی دوسرے مذہب کا آدمی نہیں تھا کہ جس کو اس بات کی فکر ہو کہ اس ہندوستان کو آزاد کروایا جائے۔ لیکن آج اس تاریخ کو بیان نہیں کیا جاتا ہے۔ آزادی کی تاریخ 1857 سے بیان کی جاتی ہے، یہ غلط ہے۔ 1757 سے آزادی کی شروعات ہوئی ہے اور اس کی جنگیں لڑی گئی ہیں۔ 1857 میں پھر ایک بہت بڑا جنگ آزادی اور ایک بہت بڑی دوسری بڑی جنگ ہوئی، جس کو غدر نام دیا جاتا ہے، جبکہ وہ غلط ہے۔ غدر کے معنی دھوکہ دھڑی، کوئی دھوکہ دھڑی نہیں، بلکہ مسلمانوں نے ایک صحیح نیت کے ساتھ اپنے ملک کو آزاد کرانے کے لیے علماء اکرام نے انگریزوں سے مقابلہ کیا تھا، اور شاملی کے میدان میں 1857 کی جنگ ہوئی حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں، جس میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ اور بڑے بڑے علماء اکرام اس میں شریک تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اتنی بڑی وہ جنگ ہوئی کہ پورے ہندوستان میں تقریباً 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے۔ دہلی سے لے کر اور لاہور تک چاروں طرف علماء اکرام کی اور مسلمانوں کی گردنیں درختوں پر لٹکی ہوئی تھی، اور تقریباً 51,500 صرف علماء تھے۔ 2 لاکھ میں سے صرف 51,500 علماء اکرام تھے۔ ایک انگریز لکھتا ہے کہ لاہور میں 40 علماء اکرام کو لایا جاتا اور ایک بڑا گڑھا کھودا جاتا اور اس میں آگ جلائی جاتی اور ان 40 علماء اکرام کو اس گڑھے میں ڈال دیا جاتا اور ان کو نظر آتش کر دیا جاتا، آگ کے حوالے کر دیا جاتا۔ ایک بار 40 علماء اکرام کو لایا گیا اور ان کو دکھایا جا رہا ہے کہ یہ دیکھ لیجئے آپ کے ساتھی یہ جل رہے ہیں، اور ان 40 سے یہ کہا کہ تم یہ کہہ دو کہ ہم 1857 کی جنگ آزادی میں شریک نہیں تھے، تمہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ لکھا ہے کتاب میں کہ ان 40 میں سے ایک بھی عالم ایسا نہیں تھا کہ جس نے یہ کہا ہو کہ میں اس لڑائی میں شریک نہیں تھا۔ سب نے یہ کہا کہ چاہے آپ کچھ بھی کر لیں، ہم 1857 کی لڑائی میں شریک تھے اور ہمارا مقصد نیک تھا، ہمارا مقصد ہمارے ملک کو آزاد کرانا ہے اور آزاد کرتے رہیں گے اور اس کی لڑائی لڑتے رہیں گے۔ چنانچہ ان 40 کو بھی اس آگ کے حوالے کر دیا گیا۔ اس کے بعد انگریزوں نے یہ مشورہ کیا کہ ہمیں 100 سال کا زمانہ ہو گیا ہے،
اور آخر کیا وجہ ہے؟ کیا ہمارے پاس تمام طاقتیں موجود ہیں، بڑی بڑی فوجیں موجود ہیں، اور ہمارے پاس امریکہ اور افریقہ اور جو ہے برطانیہ اور تمام ملکوں سے ہمارے پاس مددیں آ رہی ہیں اور فوجیں آ رہی ہیں، لیکن صحیح معنی میں یہ ملک جو ہے یہ ہمارا غلام نہیں بن رہا ہے اور اس ملک پر ہم مکمل حکومت نہیں کر پا رہے ہیں؟ یہ مسئلہ برطانیہ کی، جس کو آج کے وقت میں برٹین کہا جاتا ہے، وہاں کی پارلیمنٹ میں یہ بات گئی کہ ہندوستان پر کیوں حکومت نہیں ہو پا رہی ہے۔ وہاں مشورہ چل رہا ہے، وہاں سے خط آیا انگریز افسر کے پاس ہندوستان میں کہ آپ یہ وجہ بتاؤ کہ 100 سال کا زمانہ ہو گیا اور یہ ہندوستان اس پر مکمل حکومت کیوں نہیں ہو پا رہی ہے۔ تو یہاں کے افسروں نے مشورہ کر کے 3 بات لکھی، کہا کہ جب تک یہ 3 بات اس ہندوستان میں رہیں گی یہ ہندوستان ہمارے قبضے میں نہیں آ سکتا۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہاں قرآن موجود ہے، جب تک اس ملک میں قرآن رہے گا ہم اس ملک پر حکومت نہیں کر سکتے۔ دوسری بات، یہاں علماء موجود ہیں، جب تک یہاں علماء موجود رہیں گے ہم اس ہندوستان پر حکومت نہیں کر سکتے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ان علماء میں اور یہاں کے مسلمانوں میں جذبہ جہاد موجود ہے، جب تک ان کے اندر یہ جہاد کا جذبہ رہے گا ہم اس ہندوستان پر حکومت نہیں کر سکتے۔ جب یہ تینوں باتیں برطانیہ کی پارلیمنٹ میں گئی تو وہاں سے یہ آرڈر آیا کہ ان قرآن کو تمہیں ہندوستان سے ختم کرنا ہے، علماء اکرام کو ختم کرنا ہے اور ان کے سینوں سے جذبہ جہاد کو ختم کرنا ہے، چاہے کچھ بھی کرنا پڑے۔ چنانچہ صرف 3 سال کے اندر برطانیہ کی پارلیمنٹ کا جو آرڈر ہوا تھا، وہاں کے آرڈر آنے کے بعد صرف 3 سال کے اندر اس ہندوستان میں تقریباً 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخوں کو جلا دیا گیا۔ 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخوں میں آگ لگا دی گئی تاکہ قرآن ہندوستان سے ختم ہو جائے۔ لیکن میرے بزرگوں، نسخوں کی شکل میں جو قرآن موجود ہے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے، لیکن جو قرآن مسلمانوں کے اور حفاظ اور قراء اور علماء کے دل میں ہے اور ان کے سینوں میں ہے، اس قرآن کو کیسے ختم کیا جائے؟ جس قرآن کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے لیا ہے اور قرآن کریم میں فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے قرآن کریم کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، وہ قرآن کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخوں کو جلا دیا گیا، اس کے باوجود اللہ کا کرم ہے یہ قرآن موجود رہا اور آج اپنی مکمل شان و شوکت کے ساتھ کروڑوں کی تعداد میں موجود ہے۔ اس کے بعد علماء اکرام کو مستقل شہید کرنے کا اور علماء اکرام کو ختم کرنے کا ایک لمبا سلسلہ چلتا رہا، اور جذبہ جہاد کو ختم کرنے کے لیے انگریز نے یہ کیا کہ مسلمانوں میں آپسی پھوٹ ڈالی اور مسلمانوں میں ایک مرزا غلام احمد قادیانی کو انہوں نے بڑا لالچ دیا اور ان سے کہا کہ تم یہ فتویٰ دو، چونکہ وہ مسلمان تھا مرزا غلام احمد، وہ قادیانی بعد میں بنا، نبوت کا دعویٰ اس نے بعد میں کیا ہے، پہلے وہ مسلمان تھا اور ایک پڑھا لکھا تھا۔ انگریز نے مرزا غلام احمد کو لالچ دے کر اور مرزا غلام احمد سے کہا کہ تم یہ فتویٰ دو کہ انگریز سے لڑائی لڑنا اور انگریز سے جہاد کرنا حرام ہے۔ چنانچہ مرزا غلام احمد نے یہ فتویٰ دیا۔ اب کوئی آدمی کوئی بھی دعویٰ کر دے، چاہے کیسا ہی غلط سلط دعویٰ کر دے، کچھ نہ کچھ جو ہے لوگ ماننے والے ہو ہی جاتے۔ مرزا غلام احمد نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کے ماننے والے بھی ہو گئے، جن کو آج قادیانی کہا جاتا ہے۔ 1901 میں مرزا غلام احمد نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس کے بعد دور آیا حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا۔ دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے شاگرد حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے تحریک ریشمی رومال چلائی
اس کو تحریک ریشمی رومال اس لیے کہا جاتا ہے کہ ریشمی رومال میں، ریشمی رومالوں پر خفیہ طریقے سے کچھ خطوط لکھے جاتے تھے باہر ملکوں میں، ترکی وغیرہ میں اور افغانستان اور باہر کے جو ہے ممالک میں وہ خطوط ریشمی رومال پر لکھ کر خطوط بھیجے جاتے تھے، اور وہاں سے مدد کا مطالبہ تھا ہندوستان کے لیے کہ ہمیں انگریزوں سے مقابلہ کرنا ہے، ہمیں انگریزوں سے ہمارے ملک کو آزاد کرانا ہے، اور بڑی پلاننگ کے ساتھ تحریک ریشمی رومال چلی۔ لیکن اللہ کا حکم تھا، اللہ کو یہی منظور تھا کہ تحریک ریشمی رومال بھی جو ہے ناکام ہوئی، اور اس کا بھی راز فاش ہو گیا، اور جس کی پاداش میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو حجاز مقدس سے گرفتار کیا گیا، اور آپ کو مالٹا کی جیل میں آپ کے ساتھیوں کے ساتھ تقریباً 4-5 سال آپ کو مالٹا کی جیل میں بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ سخت سردی کے زمانے میں برف کی سلیوں میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو رکھا جاتا تھا، اور ان کو بہت زیادہ پریشانیاں دی جاتی تھیں۔ 1920 میں آپ کی رہائی ہوئی مالٹا سے، اور جب آپ کو مالٹا سے رہا کیا گیا اور جب آپ ممبئی تشریف لائے تو علماء کی بڑی جماعت اور ہندوستان کے بڑے بڑے مجاہد اور بڑے بڑے عظیم شخصیتیں، اور جن میں گاندھی جی بھی موجود تھے، یہ ممبئی پہنچے حضرت شیخ الہند کے استقبال میں، اور وہاں علماء اکرام نے گاندھی جی کو مہاتما کا لقب دیا۔ 1920 میں گاندھی جی کو مہاتما یہ علماء نے بنایا، اور یہ لقب علماء نے دیا، اور پھر بعد میں وہاں سے ایک تاریخ کا جو ہے آزادی کی تاریخ کا ایک سلسلہ شروع ہوا، اور پھر 1947 کا یہ دور آیا، اور 1947 15 اگست میں صحیح معنی میں ہمارا ملک جو ہے انگریزوں سے آزاد ہوا اور ان کی غلامی سے نجات ملی۔ لیکن انگریز جب اس ملک سے گیا ہے تو جاتے جاتے انہوں نے یہ شوشہ چھوڑ دیا اور یہ فتنہ چھوڑ گئے کہ اس ہندوستان کو بھی تقسیم کروا گئے، اور جس شوشے کے اور جس فتنے کے نتیجے میں پاکستان وجود میں آیا کہ مسلمانوں کو پھر پاکستان کے لیے ہجرت کرنی پڑی۔ لیکن مسلمان پورے طور پر متفق نہیں تھے پاکستان جانے کے لیے، بلکہ حضرت شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور بڑے بڑے علماء وہ برابر اس بات پر اصرار کرتے رہے، وہ راستوں میں برابر قافلوں کو روکتے رہے کہ نہیں، ہمیں پاکستان نہیں جانا ہے، ہمیں تو ہمارے ہندوستان میں رہنا ہے، اور یہ اس ملک کے لیے ہمارے اکابرین نے قربانیاں دی ہیں، اور ایک زمانے سے لمبا سلسلہ چلتا رہا ہے، ہم اس ہندوستان کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے، یہ ہندوستان ہمارا ہے اور ہمارا ہی رہے گا۔ لیکن میرے بزرگوں، مجھے آپ حضرات کے سامنے یہ عرض کرنا ہے کہ 1947 میں انگریز ہمارے ملک سے چلا گیا، لیکن انگریز اپنی تہذیب کو اور اپنے کلچر کو چھوڑ گیا۔ صرف انگریزی زبان کا نام انگریزیت نہیں ہے، بلکہ انگریزی تہذیب اور انگریزی کلچر اور انگریزیت کے ساتھ زندگی گزارنا اور ان کے طور طریقے پر چلنا، کہ آج چاہے ہمارا ملک آزاد ہو گیا لیکن ہمیں انگریزوں کے طریقوں سے محبت ہے، ہمیں ان کی تعلیم سے محبت ہے۔ تعلیم کے سلسلے میں آپ کو کوئی منع نہیں کرتا، حالات کا تقاضا ہے اپنے بچوں کو بہتر سے بہتر ہم تعلیم دیں، اور ان کو ہم بہتر سے بہتر اسکول میں اور کالجوں میں اور ان کو اعلیٰ تعلیم دلوائیں۔ لیکن میرے بزرگوں، ہم اس بات کی فکر کریں کہ ہمارے بچے جہاں دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہیں ساتھ میں یہ دینی تعلیم کو بھی ضرور حاصل کریں۔ اگر ایک وقت ہمارا بچہ اسکول جا رہا ہے، اگر ایک وقت ہمارا بچہ کوچنگ جا رہا ہے، اگر ایک وقت ہمارا بچہ کالج جا رہا ہے، تو دوسرے وقت میں مدرسہ ضرور آئے، یہاں بچہ ہمارا قرآن کریم پڑھے، یہاں حدیث کا علم سیکھے، اور یہاں اپنے مستقبل کو دینی تعلیم سے واقف کرائے۔ اس لیے ہم بچوں کی فکر کریں، اپنی اولاد کو دین سکھانا یہ ماں باپ کی بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے یہاں ہم سے پوچھ ہوگی، میدان حشر میں ہم سے پوچھا جائے گا کہ جو اولاد ہم نے تمہیں دی تھی اس کو تم نے دین کا علم سکھایا یا نہیں۔ آج اللہ کا شکر ہے کہ جگہ جگہ یہ مدارس اور مکاتب یہ دین کے قلعے ہیں، یہ دین کی حفاظت کا ذریعہ ہے، یہ قرآن و حدیث کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔
ان مدارس کی ہم قدر کریں اور اپنے بچوں کو فکر کے ساتھ پابندی کے ساتھ ہم مدارس میں بھیجیں اور ان کو دینی تعلیم دلوائیں، اور اس کے لیے جو بھی ہمیں قربانی دینی پڑے، جان کی، مال کی، وقت کی، اس کے لیے ہم قربانی دیں اور ان کو دنیاوی تعلیم بھی دلوائیں۔ ایک دور تھا کہ ہمارے ملک میں مسلمان ہر عہدے پر تقریباً 35 سے 40% ہوا کرتے تھے، لیکن آج یہ وقت ہے، آپ کوئی بھی محکمہ لے لیجئے، آپ کوئی بھی عہدہ لے لیجئے کہ مسلمان 1% سے بھی کم ہے، جبکہ پہلے مسلمان اسی ہندوستان میں کلیکٹر ہوا کرتے تھے، مسلمان IAS اور RS اور بڑی بڑی نوکریوں پر ہوا کرتے تھے، لیکن آج مسلمان اللہ ماشاءاللہ بہت کم جو ہے، 1% بھی مسلمان جو ہے نوکریوں میں نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنے بچوں کی جو ہے جو فکر کرنی چاہیے وہ فکر نہیں کر رہے ہیں، اور ایک آزادانہ اور ایک آوارگی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ نہ بچوں کی پڑھائی پر کوئی توجہ ہے، نہ بچوں پر جو ہے ان کے مستقبل کا کوئی خیال ہے۔ بچوں کو ہم بہتر سے بہتر تعلیم دلوائیں، ان کو اعلیٰ تعلیم دلوائیں، ان کو بہتر سے بہتر ہم اسکول میں پڑھائیں، کالجوں میں پڑھائیں اور مدرسوں میں بھیجیں، تاکہ یہ بچے ہمارے اس ملک کے لیے جو ہے یہ ملک کے ہونہار بنے اور ملک کی ترقی کا یہ ذریعہ بنے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔